أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال روزی کا تذکرہ کیا ہے اور اپنے رسولوں کو اولاً اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے رسولوں تم اپنی زندگی کے اندر حلال روزی کھاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث کے اندر حلال کمانے اور حلال کھانے کا بہت تاکیدی حکم دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس روایت میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، دوسرے سے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی آدمی جنگل میں چلا جائے کلہاڑی لے کر کے اور جنگل کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بازار میں بیچے اور پھر گزر بسر کرے، یہ بہتر ہے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے۔ چنانچہ حضور کے الفاظ ہیں لا يحتطب احدكم حزمة على ظهره خیر من ان يسأل احد، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی جنگل میں جائے اور اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھا کر کے لائے، یہ بہتر ہے دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، کیونکہ جس کے آگے تم نے ہاتھ پھیلایا ہے پتہ نہیں وہ تمہیں دیتا ہے یا تمہیں بھگا دیتا ہے۔ دے دیا تو مانگ کر کے مانگنا ہوا، اور نہیں دیا بھگا دیا تو تمہاری عزت خاک میں مل گئی۔ اسی طرح ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کہ آج تک کسی نے اس سے بہتر کوئی لقمہ نہیں کھایا کہ وہ اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے، اس سے بہتر کھانا، اس سے بہتر روزی آج تک کسی نے نہیں کھائی۔ اور وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، حضرت داود علیہ السلام باوجود ہے کہ وہ بادشاہ بھی تھے، سننے جیسی بات ہے، حضرت داود علیہ السلام باوجود ہے کہ وہ بادشاہ تھے اور جلیل القدر بڑے عظیم بادشاہ تھے، نبی بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کو دیکھو کہ زبردست بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ لوہے کی زیرہ بنایا کرتے تھے، حالانکہ حکومتوں کے خزانے ان کے پاس موجود تھے، مگر اپنا گزر بسر زیرہ بنا کر کے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے لا يقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، کوئی بھی آدمی روزی کمانے کے بجائے اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے اور یوں کہتے ہوئے کہ اے اللہ مجھے روزی دے، اپنے گھر میں تم میں سے کوئی بھی اس حال میں نہ بیٹھے کمانا بند، کچھ نہیں کرتا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہم ارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق دے، اے اللہ تو مجھے روزی دے۔ ظاہر ہے کہ تم کما نہیں رہے ہو، بازار میں نہیں جاتے ہو، کوئی بزنس نہیں کرتے ہو، کھیتی نہیں کرتے ہو، تو پھر تمہیں ملے گا کہاں سے؟ فقد علمتم، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو تمہیں پتہ ہے
ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، کہ اس زندگی کے اندر تمہیں محنت کرنی ہی پڑے گی، زندہ رہنے کے لیے تم کو جد و جہد کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ آسمان جو ہے لا تمطر ذهبا، وہ سونا نہیں برسا سکتا، ولا فضة، اور نہ وہ چاندی برسا سکتا ہے۔ تمہیں اگر جینا ہے تو اپنی محنت کے بل بوتے پر جینا ہے۔ حضرت عمر لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے۔ تو ان تمام روایتوں سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ بندہ مومن کو چاہیے، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بل بوتے پر زندگی گزارے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسولوں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولوں، یعنی دیکھو اندازہ لگاؤ کہ حکم جو دیا جا رہا ہے مومنین کو نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کلوا من الطیبات، تم حلال روزی کھاؤ، اس لیے کہ حلال روزی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی برکت رکھی ہے، بہت ہی برکت رکھی ہے۔ اگر میں آپ کو حلال روزی کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے ایک عجیب واقعہ سناؤں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے مولانا مظفر حسین کاندھلوی۔ یہ بزرگ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں ان کے خاندان کے ہیں، اور حضرت مولانا الیاس سے بھی بہت پہلے، یعنی حضرت شاہ اسحاق دہلوی کے شاگرد ہیں اور حضرت شاہ عبد الغنی مجددی کے ساتھی ہیں، اتنے پرانے زمانے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے 7 حج پیدل کیے، 7 حج پیدل۔ تو چونکہ وہ زمانہ بسوں کا، ٹرینوں کا، پلینوں کا نہیں تھا، اور ان کی عادت ہمیشہ پیدل چلنے کی ہوتی تھی، پیدل چلتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہ کسی سفر میں تھے، شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، انہوں نے سوچا کہ یہاں پاس میں ایک گاؤں ہے تو اس گاؤں کے اندر میں ٹھہر جاتا ہوں۔ دیکھا کہ گاؤں کے باہر ایک مسجد ہے، مسجد میں گئے اور بس سوچ لیا کہ رات یہاں گزاریں گے اور پھر اس کے بعد آگے چل پڑیں گے۔ کسی کو کچھ نہیں کہا، تھوڑا بہت سامان کھانے پینے کا اپنے پاس رکھتے تھے تو سو گئے مسجد میں، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ وہاں یہ بالکل سچا واقعہ ہے، صحابہ کے زمانے کا نہیں، یہ ابھی چند سالوں پہلے کا واقعہ ہے، یعنی انگریزی حکومت کے زمانے کا واقعہ ہے، اور بالکل سچا واقعہ۔ جس گاؤں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا میں اس گاؤں کا نام بھی بتا سکتا ہوں، میں نے یہ واقعہ کتابوں میں پڑھا۔ اور حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی کے خاندان کے ہمارے دوست ہیں مفتی ابو الحسن ارشد، انہوں نے مجھے اس گاؤں کا نام بھی بتایا کہ یہ واقعہ کس گاؤں کے اندر پیش آیا، بتاؤں گا میں وہ کون سا گاؤں ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز آپ پڑھ چکے تو اسی گاؤں کے ایک شخص نے دیکھا کہ ہماری مسجد کے اندر ایک مسافر آیا ہوا ہے۔ اندازہ لگانا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ حلال روزی کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ آپ کو اس واقعے سے بس یہ چیز اخذ کرنی ہے کہ حلال روزی میں اللہ نے کتنی نورانیت رکھی ہے، اور اللہ جب بندہ حلال طریقے سے کماتا ہے تو اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ کو اس واقعے سے یہ بات اخذ کرنی ہے، نکالنی ہے۔ اور میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر حرص اور طمع اور لالچ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ حلال اور حرام کو بالکل نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ بس آنا چاہیے، حلال ہو، حرام ہو، کسی کا مال ہڑپ کر کے ہو، کسی کی زمین دبا کر کے ہو، یتیم کا مال ہو، بیوہ کا ہو، آنا چاہیے، اپنا پیٹ بھرنا چاہیے۔ نہیں، سنیے، تو اس غریب اس شخص نے محلے کے اور گاؤں کے
اس شخص نے جب دیکھا کہ ہماری مسجد کے اندر ایک مسافر ہے، وہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی کو بالکل نہیں پہچانتا تھا، وہ تو یہ سمجھا کہ ایک مسافر ہے اور پتہ نہیں اس کے پاس کھانے کو کچھ ہے یا نہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسافر کو میں کھانا کھلاؤں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے وہ 3 روٹیاں لے کر کے آتا ہے اور حضرت مولانا مظفر حسین کو آ کر کے تھما دیتا ہے کہ تم مسافر ہو اور لیجئے میں تمہارے لیے اپنے گھر سے کھانا لایا ہوں۔ تو مولانا مظفر حسین نے ان 3 روٹیوں کو کھایا اور کھانے کے بعد چونکہ عشاء کے بعد کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے آپ آرام سو گئے، مسجد میں لیٹ گئے۔ بس لیٹنا تھا کہ ان کو مولانا مظفر حسین کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ صبح ہونے کے بعد مولانا مظفر حسین بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں کہاں آیا ہوں، اللہ کے نبی کی آج مجھے زیارت ہوئی، اور یہ زیارت مجھے کیوں ہوئی؟ انہوں نے جو ذرا سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جو حضور کی زیارت ہوئی ہے اس کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، ان 3 روٹیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جو 3 روٹیاں میں کھا کر کے سو گیا تھا، کیونکہ اور دوسرا عمل تو میں نے کچھ کیا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ 1000 بار میں نے درود شریف پڑھا ہو اور پھر حضور کی زیارت ہوئی ہو، یہ ہو نہ ہو انہی 3 روٹیوں کی بدولت حضور کی زیارت سے میں مشرف ہو رہا ہوں۔ چنانچہ اگلے دن، حالانکہ صبح ہوتے ہی مولانا مظفر حسین کو آگے بڑھ جانا تھا، کہیں جانا چاہتے تھے اپنی منزل پر، لیکن اگلے دن گئے نہیں، وہیں ٹھہرے رہے، کیونکہ ان کے دل میں طمع پیدا ہو گئی۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ کھانا آخر کتنا برکتی کھانا ہے، کہ اس کے اندر کتنی نورانیت ہے کہ اس کو کھا کر مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، جب تک مجھے اس کی تحقیق نہیں ہو جائے گی میں آگے نہیں جاؤں گا۔ اس لیے اگلے دن حضرت اسی مسجد میں گاؤں کی ٹھہرے رہے۔ جب شام ہوئی تو وہی شخص جس نے گزشتہ کل 3 روٹیاں لا کر کے دی تھی، اس کی نظر پھر مسافر پر پڑتی ہے۔ اس نے سوچا کہ بھئی بیچارہ پتہ نہیں کس وجہ سے ٹھہرا ہے، کل بھی میں نے اس کو کھانا کھلایا تھا، چلو آج پھر میں اس کو کھانا لا کر کے دے دیتا ہوں۔ نہیں موقع ہوا ہوگا آگے بڑھنے کا، کوئی مجبوری ہوئی ہوگی، تھکا ہوا ہوگا بیچارہ، کوئی بات نہیں، پوچھا نہیں، بس سیدھا وہ اپنے گھر گیا اور اپنے گھر سے وہ آج 2 روٹیاں لے کر کے آیا۔ یہ دھیان رکھنے کی بات ہے، کل گزشتہ 3 روٹیاں لے کر کے آیا تھا اور آج وہ اپنے گھر سے 2 روٹیاں لے کر کے آیا اور حضرت کو وہ دونوں روٹیاں تھمائی اور اپنے گھر چلا گیا۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی نے ان 2 روٹیوں کو کھایا، سونے کے بعد پھر اللہ کے نبی کی زیارت۔ اب تو ان کے دل میں بہت زیادہ عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی کہ یہ واقعتاً یہ مجھے مسلسل اللہ کے نبی کی جو زیارت ہو رہی ہے وہ اسی بابرکت کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لہٰذا اگلے دن یعنی تیسرے دن پھر رک گئے نہیں اور سوچتے رہے کہ یہ بابرکت کھانا میں کیسے آگے بڑھوں اس نورانی کھانے کو چھوڑ کر کے۔ تیسرے دن پھر اسی جگہ رہے۔ چنانچہ اس شخص کی نگاہ مولانا مظفر حسین پر پھر پڑی، سوچا کہ یہ مسافر گیا نہیں ہے، آج بھی یہیں موجود ہے، لہٰذا چپکے سے اپنے گھر گیا اور اپنے گھر جا کر کے آج وہ 1 روٹی لایا۔ ترتیب ذہن میں رہے، پہلے 3 روٹیاں لایا تھا، دوسرے دن 2 روٹیاں لایا اور آج وہ 1 روٹی لایا، اور مولانا مظفر حسین کو وہ 1 روٹی تھمائی۔ لیکن آج جو اس نے مولانا کو درخواست کی، کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ کل یہاں سے چلے جانا، روٹی میں لایا ہوں 1، لیکن آپ کل یہاں مت ٹھہرنا، یہاں سے آگے بڑھ جانا،
مولانا مظفر حسین کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک بات تو تجھے بتانی پڑے گی، تو کون ہے اور تو کرتا کیا ہے، اور تیرے گھر سے جو یہ کھانا آتا ہے یہ اتنا بابرکت اور اتنا نورانی کھانا کیسے ہو گیا کہ جب بھی میں اس کو کھاتا ہوں تو مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ اس کا راز اور بھید تجھے بتانا پڑے گا۔ میں ضرور چلا جاؤں گا، بالکل چلا جاؤں گا، لیکن یہ بھید کی بات تو تجھے بتانی پڑے گی۔ وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، اور میرے گھر کے اندر 3 بندے ہیں، 3 آدمی میرے گھر میں رہتے ہیں، ایک میں ہوں اور دوسرے میری بیوی ہے اور تیسرا میرا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اور چونکہ میں مزدوری کرتا ہوں تو دن بھر میں صرف اتنی مزدوری کرتا ہوں کہ جس مزدوری سے میں تھوڑا آٹا خرید لیتا ہوں، اور اس آٹے سے میرے گھر میں 3 روٹیاں بنتی ہیں روزانہ۔ ایک روٹی میں کھا لیتا ہوں، دوسری روٹی میری بیوی کھا لیتی ہے، اور تیسری روٹی میرا بچہ کھا لیتا ہے۔ جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا کہ ہماری مسجد کے اندر ایک مسافر ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں کہنے لگا کہ ہم تو روزانہ کھاتے ہی ہیں، یہ مسافر بھوکا نہ رہنا چاہیے، لہٰذا پہلے دن میں 3 روٹیاں آپ کے پاس لے کر کے چلا آیا، اپنے حصے کی بھی، اپنی بیوی کے حصے کی بھی، اور اپنے بچے کے حصے کی بھی لے کر کے چلا آیا۔ میں اور میری بیوی تو چونکہ بڑے تھے، ہم نے تو بھوک برداشت کر لی، لیکن میرا بچہ وہ تو چونکہ چھوٹا بچہ تھا، لہٰذا اس سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، اور بھوک کی حالت میں بلاتا ہوا وہ بچہ ہم سے دیکھا نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے دن جب آپ نہیں گئے تو میں اگلے دن 2 روٹی لے کر کے آیا، اپنے حصے کی اور اپنی بیوی کے حصے کی، اور بچہ چونکہ بھوک کی وجہ سے بے تاب ہو گیا تھا تو اس کے حصے کی روٹی میں بچے کو دے کر کے آیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے دن میں 1 روٹی لے کر کے آیا، اس لیے کہ تیسرے دن میری بیوی بھی بھوک سے بے حال ہو چکی تھی، وہ بھی بے تاب ہو چکی تھی، بھوک اس سے بھی اب برداشت سے باہر ہو چکی تھی، اس لیے میں 2 روٹی لے کر کے آیا۔ اور آج میں بھی بھوک سے بہت بے حال ہوں، مجھے بھی آج 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، اسی لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب مجھ سے بھی بھوک کی وجہ سے رہا نہیں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب یہ مزدور شخص تھا، مزدوری کرتا تھا، خون پسینے کی کمائی سے یہ اپنی حلال روزی کماتا تھا۔ اسی حلال روزی کی بدولت جب بھی مولانا مظفر حسین اس کے گھر کی پکی ہوئی روٹی کھاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حلال روزی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے، اور حلال روزی میں کتنی نورانیت ہوتی ہے۔ قرآن اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث ہمیں یہی بتاتے ہیں دونوں کہ اے مسلمانوں، تم حلال روزی کماؤ، حلال لقمہ کماؤ، حرام روزی سے بچو، خود بھی بچو، اور لقمہ حرام سے اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اگر تم حلال روزی کھاؤ گے، بھلے ہی وہ تھوڑی ہو، تو اس تھوڑی روزی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا کرے گا، اس تھوڑی روزی کے اندر نورانیت ہوگی۔ قرآن کریم میں دیکھو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو تم حلال روزی کھاؤ۔ اندازہ لگاؤ رسول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تو حلال ہی کھاتے ہیں، وہ حرام روزی سے بہت دور ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رسولوں کو حکم دے رہا ہے کلوا من الطیبات، اے رسولو حلال روزی کھاؤ، حلال لقمہ کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، اور تم جو بھی کچھ کر رہے ہو مجھے تمہارے عمل کی بالکل پورے طور پر خبر ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب رسولوں کو اللہ حلال روزی کھانے کا حکم دے رہا ہے، حالانکہ یہ بات 100% یقینی ہے کہ ہر رسول حلال ہی کھاتا ہے، تو
پھر رسولوں کے جو ماننے والے ہیں ان کو اس کی کتنی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری روزی حلال ہو، ہمارا دھندا حلال ہو، حرام سے ہم بچیں۔ جب رسولوں کو حکم ہے تو ہمیں یہ حکم بدرجہ اولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔